رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے رمضان کا مہینہ ہے، اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انسان کے لیے روزہ مقرر ہونے کی کیا وجوہات ہے. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عقل کو اس کے نفس پر غلبہ اور تسلط دائمی حاصل رہے. باعث بشریت انسان ہونے کی وجہ سے بسا اوقات اس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ جاتا ہے. لہذا تہذیب و تزکیہ نفس کے لیے اسلام نے روزے کو اصول میں سے ٹھہرایا ہے. روزے سے انسان کی عقل کو نفس پر پورا تسلط اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. روزے سے خشیت اور تقوی کی صفت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی تم پر جو روزہ ہے تم پر اس لیے مقرر ہوا کہ تم متقی بن جاؤ. اور روزہ رکھنے سے انسان کو اپنے اندر عاجزی، مسکنت اور خدا تعالیٰ کے جلال اور اس کی قدرت پر نظر پڑتی ہے. روزے سے چشم بصیرت کھلتی ہے، حکمت اور دانائیاں کھلتی ہے، اور دور اندیشی کا خیال انسان کا ترقی کرتا ہے، اور دوسری جو چیزیں ہیں اس کی حقیقتیں اس پر کھلتی ہے، ظاہر ہوتی ہیں. اور روزہ رکھنے سے درندگی اور بہمیت یعنی جانوروں جیسی حرکات و سکنات سے انسان دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، اور ملائکہ سے قرب حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے. انسانی ہمدردی کا دل میں ابار پیدا ہوتا ہے. اس کی مثال انسان اس طرح لے لے کہ جس طرح انسان روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے عاجزی کے ساتھ، مسکنت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اور عبادت میں دل لگتا ہے. اور انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنی زبان سے اور جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں تمام اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ انسان کو صحت دلاتی ہے، صحت کے قریب کرتی ہے، اور جسمانی جتنی بھی بیماریاں ہیں تمام بیماریوں سے ان کو دور کرتا ہے. اور روزہ موجب صحت یعنی صحت کا سبب جسم اور روح ہے. اور چنانچہ انسان جب کم کھاتا ہے، کم پیتا ہے، تو جو اطباء ہیں یعنی طب کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس کو صحت جسم کے لیے، اور صوفیہ کرام یعنی بزرگان دین نے اس کو دل کی صفائی کے لیے مفید قرار دیا ہے. روزہ انسان کے لیے ایک روحانی غذا ہے جو آئندہ جہاں میں انسان کو ایک غذا کا کام دے گی. جنہوں نے اس غذا کو ساتھ نہیں لیا وہ اس جہاں میں بھوکے پیاسے ہوں گے، اور ان پر اس جہاں میں روحانی افلاس ظاہر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی غذا کو ساتھ نہیں لیا. اور یہ بات ماننے کے لائق ہے جبکہ کھانے پینے کی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کے خزانہ رحمت سے انسان کو ملتی ہے، تو جن اشیاء کو وہ یہاں چھوڑتا ہے اس کا عوض وہاں ضرور دے گا جو یہاں سے بہتر اور افضل ہوگا.
روزہ محبت الہی کا ایک بہت بڑا نشان ہے، جیسے کہ کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور بیوی کے تعلقات بھی اس کو بھول جاتے ہیں، ایسے ہی روزہ دار اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اسی حالت کا اظہار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ غیر اللہ کے لیے رکھنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن